کنارے کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر جس انداز سے پیشاب کرتے ہیں، ہم اس کو کس جانور سے اس کی مثال دیں کہ لوگوں کو برا نہ لگے؟ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے بغیر نام کہے ہوئے بھی سب کچھ کہا جا سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے جانور ہیں، کس طریقے سے کیسے پیشاب کرتے ہیں۔ ارے ان جانوروں میں پھر بھی تمیز ہے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے وہ بھی ایک پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں۔ ہم سے زیادہ کم سے کم پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی عقل اس جانور کے اندر موجود ہے، لیکن ہم دونوں پیروں کو زمین پر رکھ کے اور پیشاب کرتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ آئیں۔ ہمیں یونیورسٹی اور کالجز کی زندگی سے اتنی بھی تربیت نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، ہم کیا آپ کو سمجھائیں؟ موتا امام مالک کا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک عورت، ایک صحابیہ جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی، ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی، پیالہ لیا پانی کا اور اس کی شرمگاہ کو دھل دیا۔ وہ بچہ پانی پیشاب کرتا، ماں اس کو دھل دیتی، جانتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، پہلا دن تھا اس کا، کھڑا ہوا، پیشاب لگا تو پانی کا پیالہ لیا اور چلنے لگا۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، ماں دیکھ رہی ہے اور بچہ پانی کا پیالہ لے کر استنجا کرنے جا رہا ہے، پیشاب کرنے۔ وہ بیٹھ جاتا ہے نالی کے کنارے گھر کے باہر اور پیشاب کرتا ہے۔ ماں پیچھے سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کیا کرتا ہے۔ آج پہلا دن ہے، بچے نے پیشاب کیا، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، کس ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے، کتنی بار شرمگاہ کو دبانا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ بس اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا پانی ڈالتے ہوئے، اس نے پیشاب کیا اور پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ اتنا ڈالنا تھا، پیچھے سے ماں چیخ کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو وہ تربیت دے دی۔ اب میں مر بھی جاؤں تو پرواہ نہیں، کیونکہ میرا بچہ اب زندگی بھر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرے گا۔ یہ تربیتیں تھی پہلے زمانے کی ماؤں کی، آج کی ماں کیا تربیتیں دیں گی؟ جن کی بیٹیاں انہی کی آنکھوں کے سامنے انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہو دوپٹے اتار اتار کر، یہ کیا تربیتیں دیں گی اپنی اولاد کو؟ ہو سکے گا اور موقع ملے گا تو ہم ماں بہنوں کے اوپر کل بولیں گے انشاءاللہ۔ آج تو تھوڑا سا چار چیزوں کی طرف چلنا بھی تو پہلی چیز پر ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے حضرت عمر جب مجلس شورا بلایا کرتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کو جب بلاتے تھے تو یہ بچہ بھی آتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین ان کو کیوں بلاتے ہو، یہ بچہ یہ کیوں آتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ؟ تو کیا جواب دیا حضرت عمر نے؟ یہ بچہ آئے گا، اگرچہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے لیکن یاد رکھو قرآن کا علم اس کو سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے اللہ قرآن تو نے نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن قرآن کی فقہ، قرآن کی سمجھ تو عطا فرما عبداللہ کو۔ عبداللہ آئیں گے اس لیے کہ یہ قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے علم کو سب سے زیادہ رکھنے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیو حضرت عمر فاروق ان کو اپنی مجلس شورا میں اپنی میٹنگ میں بلایا کرتے تھے۔ جنگ احد میں جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے اور جگہ کی تنگی تھی اس لیے ایک ایک قبر میں کئی صحابہ اتارے جانے لگے، کئی شہیدوں کو اتارا جانے لگا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 70 صحابہ کی لاش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ایک طرف سے اٹھاؤ یا داہنی طرف سے اٹھاؤ اور قبر میں اتارو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں مجھے یہ بتاؤ ان 70 لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟
سب سے زیادہ قرآن کا ماہر کون تھا، سب سے اچھا قرآن کون پڑھا کرتا تھا، اشارہ ہوتا کہ فلاں صحابی یہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کو قرآن کا سب سے اچھا علم تھا، ان کو اٹھایا جاتا اور سب سے پہلے قبر میں ان کو اتارا جاتا۔ اس کے بعد اب 69 لاشیں رہ گئیں، اب آپ کہتے ہیں ان میں بتاؤ کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ پھر جس کی طرف اشارہ ہوتا اس کو اٹھایا جاتا اور اس کو قبر میں اتارا جاتا۔ یعنی جنگ احد میں 70 صحابہ کو ایسے ہی دفن نہیں کر دیا گیا، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارا گیا۔ ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 4 4 صحابیوں کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیے قرآن کے مقام و مرتبے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن طوطے کی طرح رٹنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک طرف سے پڑھو اور ختم کر دو، نہیں نہیں، یہ راجدھانی ایکسپریس نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیے اور جو لکھا اس کے اوپر عمل کریے۔ چلیے ایک چیز ختم، اب آئیے دوسری چیز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، شارٹ کر دیا، ابھی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن آگے آئیے، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی پیچھے پیچھے چلیے۔ دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، پڑھیے نہیں، پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ صبح جرجی صاحب اٹھے، آج خالی ہیں، کوئی ٹائم کام نہیں ہے میرا، چلیے اللہ اکبر، فجر ہو گئی، چلیے ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی۔ ارے ابھی خالی تو ہیں، کیا کرنا ہے آج؟ چلو ایک ہفتے کی پوری پڑھ لیتے ہیں، پوری پڑھ لی، پڑھنا ہی تو ہے۔ لوگ کہتے نماز پڑھو، لو ایک ہفتے کی پڑھ لی۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے ایسا جو ایک ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے، ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے، اور ایک ہفتے کی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں ویسے، لیکن 24 گھنٹے کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، ان کے ہاں ہے، وہ 24 گھنٹے کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، قائم۔ اور نماز کا قیام کیا ہے معلوم؟ نماز کو اس کے اول وقت میں، نماز کے ٹائم پر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر اپنے وقت موعود پر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض ہے۔ صرف سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ 2 نمازیں ایک کر سکتے ہو، ہیں؟ ظہر کے ساتھ عصر ملا سکتے ہو، مغرب کے ساتھ عشاء ملا سکتے ہو، بس۔ 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ فجر اور ظہر ملا لو، فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو، اور 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عصر اور مغرب ملا لو، عصر اور مغرب بھی نہیں ملا سکتے ہو۔ 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب سفر میں یہ بھی نہیں کہ عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لو اور رات میں جلسہ سن کے جاؤ، 2 بجے 1 بجے جب ختم ہو اور بستر پہ سو جاؤ، فجر کی نماز تو آپ نے عشاء میں پڑھ ہی لی تھی اس لیے اب سوتے رہو، اب صبح 10 بجے اٹھو، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ آپ کو فجر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی پڑے گی، آپ کو عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی ہے، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ آپ صرف سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ ملا سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ۔ عشاء اور فجر نہیں مل سکتی، فجر اور عشاء نہیں مل سکتی، عشاء مغرب اور عشاء تو مل سکتی ہے لیکن عشاء اور فجر نہیں ملا سکتے ہو، اور فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو، یہ یاد رکھیے آپ، عصر اور مغرب نہیں ملا سکتے ہو، صرف ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 2 نمازیں ایک ساتھ، اور وہ 2 نمازیں ایک ساتھ سہولت کے طور پر اتنی اجازت دے دی ہے۔ یا آپ کے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں ہیں، مغرب کا وقت ہے، آپ مغرب کے اذان کے بعد نماز کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیجئے، اور جب بارش بند ہو جائے تو چلے جائیے۔ اجازت ہے کہ بارش کے موقع پر آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں یا ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں، بارش کے دنوں میں اتنی اجازت دی ہے شریعت نے۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں سہولت ہے لیکن بقیہ نمازیں آپ کو
اپنے وقت پہ پڑھنا پڑیں گی. مسافر نہیں ہے اور بارش نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, تو آپ کو یہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا پڑیں گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ نماز اپنے وقت کے اوپر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے. حضرت انس کا واقعہ آیا ہے, امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں, بڑا پیارا واقعہ ہے. اس واقعے کو سن لیجئے تو ہم اور آپ ذرا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. حضرت انس نے ایک لمبی عمر پائی, حضرت انس ابن مالک نے ایک لمبی عمر پائی, اور اتنی عمر پائی انہوں نے کہ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے وقت بھی موجود تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی, حدیثوں کو پڑھا, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کہ یہ ظہر کب پڑھتے ہیں, عصر کب پڑھتے ہیں, مغرب کب پڑھتے ہیں, فجر کب پڑھتے ہیں, عشاء کب پڑھتے ہیں, ان کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا. لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو حضرت انس بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت انس مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے, اور حضرت انس جب مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے تو اپنی نماز پڑھ کر نکل جاتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بعد میں آتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. نہیں معلوم کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی. کچھ لوگوں نے شکایت کی, امیر المومنین اے عمر ابن عبدالعزیز, انس کا معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ پہلے پڑھتے ہوں, کبھی پہلے پڑھ لیتے ہیں اور کبھی وہ آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا, جب آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, پہلے پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہیں؟ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انس. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی, ٹھیک ہے اب ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں, دیکھیں کیا مجبوری ہے. یعنی ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے. ایک صاحب مولانا جرجیس نے آپ کے بارے میں یہ کہا, اچھا وہ ہوتا کون کہنے والا, آستین نے سمیٹ لیں. ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے, جب تک دونوں طرف سے باتیں نہ سن لو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے شکایت والو, میں نے تمہاری شکایت سن لی, اب ان کو بھی بلاتا ہوں, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کی بھی کیا صفائی ہے. بلایا گیا, حضرت انس کو مسجد میں بلایا جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے سوال کیا, اے انس مجھے شکایت ملی ہے کہ تم اس مسجد میں نماز پڑھنے تو آتے ہو, لیکن کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو, کبھی کبھی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو. حضرت انس جواب دیتے امیر المومنین, اے عمر ابن عبدالعزیز, اے خلیفہ صاحب, بالکل صحیح سنا ہے آپ نے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. میں نے کبھی آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی پہلے آ کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں. آپ کا انتظار نہیں کرتا, جماعت کا انتظار نہیں کرتا. آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے. آپ کے شکایت کرنے والے میری آپ کے سامنے جو شکایت کیے ہیں وہ بالکل صحیح شکایت کیے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیوں یہ فتنہ پھیلا رہے ہو؟ اگر تم آج اکیلے نماز پڑھو گے تو کل دوسرا بھی تمہیں دیکھ کر اکیلے نماز پڑھے گا, پھر پرسوں کوئی تیسرا بھی پڑھے گا, پھر ذاتی طور پر کل میرا کوئی دشمن ہوگا یا میرا کوئی برودی ہوگا, وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دے گا, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تم کیسے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی مجھ سے پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو؟ ایک نیا فرقہ, ایک نیا فتنہ کھڑا کیوں کر رہے ہو تم؟ جواب دو. یہاں جو جواب دیا حضرت انس نے, سنو شیر شاہی والوں سنو, اطراف کے لوگوں سنو, آس پاس کے لوگوں سنو, اور یوٹیوب کے ذریعے کل انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ جائے گی. میرے بھائیوں یاد رکھو, اس موقع پر حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا,
اے خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، میں نے کوئی فتنہ کھڑا نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی ایسا کرو، میں نے کسی دوسرے آدمی کو ابھارا بھی نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے نہیں ابھارا، لیکن تمہیں دیکھ کر دوسرا تو ایسا کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر کر سکتا ہے تو اس میں کیا کروں؟ فرمایا تم پہلے جواب دو کہ تم کبھی کبھی اکیلے پڑھ کے پہلے کیوں نکل جاتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز کو حضرت انس جواب دیتے ہیں، امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں اے امیر المومنین، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم کو دیکھا ہے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا نماز کا وقت دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہیں کہ محمد رسول اللہ فجر کب پڑھتے تھے، ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، نماز کے ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں، اگرچہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا لیکن میری آنکھیں ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق پڑھاتے ہیں، اول وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ اول وقت پہ نہیں آئے تو میں آپ سے پہلے اول وقت پہ نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ یہی حال میرا ظہر کا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اول وقت پہ نہیں آئے تو میں اول وقت پہ ظہر پڑھ کے نکل جاتا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں، آپ اول وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اکیلے عصر پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ یہی حال عشاء کا بھی ہے، یہی حال مغرب کا بھی ہے۔ امیر المومنین، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ نبی اکرم کا ٹائم ٹیبل مجھ سے مس ہو اور اس کو میں چھوڑوں، اس لیے میں نبی کے ٹائم کو نکال نہیں سکتا بھلے ہی آپ کا ٹائم نکل جائے، اس لیے کہ میں ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا۔ امیر المومنین، آپ ہر نماز اول وقت پہ پڑھانا شروع کر دیجئے، میں آپ کے پیچھے ایک بھی نماز ترک نہیں کروں گا، اور ساری نمازیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اول وقت نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ دکان پہ ہم بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، رک جائیے، کسٹمر کو نپٹا دیں، جب تک 5 کسٹمر نپٹتے ہیں اب ہم فری ہو رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں دکان کھول چھوڑ کر اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ وضو بنایا، جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، جماعت ہو چکی۔ یہی حال ہمارا ہے، ابھی تک ہم اذان کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہ اذان کس لیے ہوتی ہے، بھی کھڑا ہو کے کہے گا نماز کے لیے۔ یہی سمجھا ہے اس نے۔ میرے بھائی، نماز کے لیے اگر اذان ہوتی تو ڈائریکٹ یہ ہوتا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حیا علی الصلاۃ تو بہت بعد میں کہا جا رہا ہے، پہلے تو یہ جملہ ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے سوچے گا؟ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے کسان اگر تو کھیتی کر رہا ہے، اے ڈاکٹر اگر تو کلینک میں بیٹھا ہے، اے سرجن اگر تو آپریشن کر رہا ہے، اے شاپ والے اگر تو اپنی شاپ پر بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا اور بیچ رہا ہے، اے بزنس کرنے والے تو اپنی بزنس سے جڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تیرے کھیت سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے ہاسپٹل سے بڑا ہے، اللہ تیری کلینک سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے کسٹمر سے بڑا ہے۔ اگر تو اللہ کو بڑا مانتا ہے، سب کو اسی حال میں چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چلا جا۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو ابھی جا۔ جس نے اپنے کسٹمر کو نپٹایا،
جس نے اپنے مریضوں کو نپٹایا، جس نے اپنے کھیت کا کام پورا کرنے کے بعد نماز پڑھنے آیا اور پھر وہ مسجد میں آیا، اب اس نے نماز پڑھی تو جماعت نکل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کھیت کو بڑا جانا، اس نے اپنے ہاسپٹل کو بڑا مانا، اس نے اپنی دکان کو بڑا جانا، اس نے اپنے بزنس کو اور اپنے کاروبار کو بڑا جانا، اس نے اللہ کو بڑا ہی نہیں جانا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب۔ اب غور کرو، کل سے اللہ کو بڑا ماننا ہے، سب کچھ اسی حال میں چھوڑنا ہے اور سیدھے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ہاں، صرف دو چیزیں چھوڑی دو چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کیا؟ اگر آپ کو اسی موقع پر قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب یا پائخانے کی ضرورت ہے، تو اذان ہونے کے بعد بھی پہلے آپ اس سے فارغ ہوں گے، پہلے آپ لیٹرین کے لیے جائیں گے، پہلے آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو دقت ہو گئی، لیٹرین کرنے میں 10-15 منٹ لگ گئے، آپ کو قبض کی شکایت ہے، دیر سے آپ فارغ ہوئے، وضو بناتے بناتے جماعت چلی گئی، تو اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم اللہ کے نبی نے ایکسٹرا الگ سے دیا ہے کہ تم قضاء حاجت سے پہلے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد میں تم نماز پڑھنے جاؤ۔ جماعت ملتی ہے تو پڑھ لو، چھوٹتی ہے تو بعد میں ادا کر لو، اب آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے، اور جیسی کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ نے چاول، بھات، دال، سبزی، روٹی جیسی دسترخوان پہ لگی ہے، اور ایسی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب آپ کھانا چھوڑ کر مت جاؤ، اس وقت تم کھانا کھا لو، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے جماعت چھوٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں گناہ نہیں پڑے گا، چونکہ کھانا حاضر ہو چکا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کی جس کے لیے نماز کو ترک کیا جائے، جس کے لیے جماعت کو ترک کیا جائے، جس کے لیے نماز چھوڑی جائے۔